السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فہل ینظرون الا الساعة ان تأتیہم بغتہ فقد جاء اشراطها۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، آج قیامت کی علامات میں سے بہت بڑی علامت کا ذکر کروں گا، اور وہ بہت بڑی علامت دجال کا نکلنا ہے۔ دجال بہت بڑا فتنہ ہے جو اس زمین پر نکلے گا اور لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ یہ لوگوں کے ایمان کا سودا کرے گا۔ جو اس کے جال میں نہیں پھنسیں گے یہ ان کو قتل کر دے گا۔ یہ پوری دنیا میں گھومے گا اور پوری دنیا میں اس کا فتنہ عام ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کی خبر دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیامت کی علامات بتلائی ہیں اور اس کے آنے کی اطلاع دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، چاند پھٹ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ تو یہ قرب قیامت کے علامات میں سے ایک ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً۔ یہ جو قیامت ہے یہ لوگوں پر اچانک آئے گی۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، لوگ نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر قیامت کا۔ لوگ انتظار کر رہے ہیں، کیا لوگ انتظار کر رہے ہیں؟ حالانکہ انتظار کس چیز کا کیا جاتا ہے؟ جس کا وقوع ہونا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کا آنا، دجال کا نکلنا لازمی ہے۔ یہ قرب قیامت کی دلیل میں سے ایک دلیل ہے۔ فقد جاء اشراطها، تو اس کی بہت سی علامات آ چکی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں بیان فرمایا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا۔ آپ کو نہیں معلوم ہے قیامت بالکل ہی قریب ہے۔ تو قیامت سے پہلے یہ جو دجال کا فتنہ ہے یہ بہت بھیانک ہوگا، بہت ہی ڈراؤنا ہوگا، اور فتنوں میں سے بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ کوئی بھی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو اس سے نہ ڈرایا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ما بعث اللہ من نبی الا انذر امتہ، کوئی بھی نبی نہیں آیا ہے مگر اس نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا ہے۔ انذر نوح والنبیون من بعدہ، نوح علیہ السلام نے بھی ڈرایا، اور ان کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو دجال کی فتنے سے ڈرایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وَإِنِّي لَأُنذِرُكُمُوهُ، میں بھی تمہیں اس کے فتنے سے ڈراتا ہوں، اس کے فتنے سے بچنے کی تلقین کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اس کے فتنے سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ جب ہم تشہد پڑھتے ہیں، تشہد میں ہم دعا بھی پڑھتے ہیں کہ ہم مسیح دجال کے فتنے سے اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی کہ جب بھی ہم تشہد میں ہوتے ہیں، تشہد کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں ہم دجال کے فتنے سے ضرور اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس انداز سے ڈرایا دجال کے فتنے سے، نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حتیٰ ظننا فی طائفۃ النخل، ہم نے سمجھ لیا گویا کہ وہ کھجور کے جو درخت ہیں اس کے پیچھے وہ چھپا ہوا ہے۔ ہمارا گمان اس انداز سے ہو گیا گویا کہ وہ کھجور کے پیچھے
چھپا ہوا نکلنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے اس قدر ڈرایا ہے۔ دجال جب نکلے گا تو دجال کے نکلنے کی کچھ علامات ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بیسان نامی ایک جگہ ہے جو حوران اور فلسطین کے درمیان واقع ہے۔ آپ نے بیان فرمایا اس میں جتنے بھی کھجور کے درخت ہوں گے وہ پھل دینا بند کر دیں گے، یہ اس کے علامات میں سے ہے۔ تو آپ حوران اور فلسطین کے درمیان آپ چلے جائیں بیسان نامی جگہ میں، وہاں پر جتنے بھی کھجور کے درخت ہیں ان میں سے کوئی بھی پھل نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علامات میں سے ایک علامت یہ بھی بتلائی ہے۔ آپ نے بیان فرمایا بحیرہ طبریہ کا پانی خشک ہو جائے گا، بحیرہ طبریہ کا پانی کم ہو جائے گا، کم ہوتے ہوتے خشک ہو جائے گا۔ بحیرہ طبریہ کہاں ہے؟ یہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان، اور یہ جو سیریا ملک شام ہے اس کے درمیان تقریباً 80 کلومیٹر کی ایک جھیل ہے جس سے لوگ پانی نکالتے تھے اور اپنی کھیتیوں کو سیراب کرتے تھے۔ آپ نے بیان فرمایا یہ بحیرہ طبریہ ہے، بحیرہ طبریہ کا پانی خشک ہو جائے گا۔ آج بحیرہ طبریہ میں جا کر کے دیکھ لیں، اس کا پانی بہت تیزی کے ساتھ کم ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور علامت بتلائی۔ آپ نے بیان فرمایا کہ یہ دجال اصفہان نامی جگہ سے نکلے گا۔ اصفہان جو خراسان کا علاقہ ہے اور آج وہ ایران کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ دجال اصفہان سے نکلے گا، اور اصفہان نامی جگہ میں 80,000 یہودی موجود ہوں گے جو اس کے پیروکار ہوں گے، جو اس کے متبع ہوں گے، اس کی پیروی کریں گے۔ آج اصفہان نامی جگہ میں چلے جائیں، وہاں 80,000 سے زیادہ یہودی موجود ہیں۔ یہ سب اس کی اتباع کریں گے، اس کی پیروی کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ جو دجال ہے بہت تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں گھومے گا۔ آج ہائپر اور سونک اور کون سی ٹیکنالوجی ایجاد ہو گئی ہے، اس کے ذریعے سے تیزی کے ساتھ دنیا ٹریول کر رہی ہے، سفر کر رہی ہے، اور اس پر مزید ایجادات آ رہی ہے۔ تو دجال ایسا آدمی ہوگا جو بہت تیزی کے ساتھ دنیا میں ادھر ادھر جائے گا، اور کوئی بھی شہر، کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہوگا جہاں پر یہ نہ جائے۔ یہ مکہ اور مدینہ میں بھی آنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب مکہ اور مدینہ کے حدود میں وہ داخل ہونے کی کوشش کرے گا، فرشتے تلوار لیے اس کا استقبال کریں گے۔ وہ فرشتوں کو وہ دیکھے گا، ان کی تلواروں کو دیکھے گا تو وہ پیچھے ہٹے گا، فرشتے اس کو ڈھکیل کر کے باہر کریں گے، وہ مکہ اور مدینہ کے اندر نہیں داخل ہو سکے گا۔ اور اس وقت جو یہ دجال موجود ہوگا، یہ اپنے فتنے میں لوگوں کو لپیٹتا رہے گا، لوگوں کو کافر بناتا رہے گا، اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرے گا اور وہ خدا بن بیٹھے گا، لوگ اس کی عبادت کریں گے۔ تو دھیرے دھیرے اسلام مکہ اور مدینہ میں سمٹ کر کے رہ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، آپ نے بیان فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء۔ اسلام اجنبی ہونے کی، جب اسلام کا ظہور ہوا تو اس وقت گویا کہ اجنبی تھا، لوگ اسلام کو نہیں جانتے تھے، اور یہ اجنبیت کی شکل میں پلٹ جائے گا، اور لوگوں کو اس کے لیے خوشخبری دی گئی ہے جو لوگ اسلام کے اوپر عمل کریں گے، عمل پیرا رہیں گے۔ تو اسلام مکہ اور مدینہ کے اندر اس طریقے سے سمٹ جائے گا جس طریقے سے سانپ اپنے بل میں سمٹ جاتا ہے۔ اس انداز سے دھیرے دھیرے پوری دنیا سے اسلام سمٹتا جائے گا۔ دجال کا جو فتنہ ہے یہ بہت بھیانک فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو صفت بیان فرمائی ہے، یہ دجال کی جو صفت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نوجوان ہوگا، اور یہ سرخی مائل اس کا رنگ ہوگا، سفید سرخی مائل رنگ ہوگا۔ یہ بہت بڑی جسامت کا مالک ہوگا، یعنی بہت بڑا اس کا جسم ہوگا۔ اس کی جو پیشانی ہوگی، پیشانی ذرا کشادہ ہوگی۔ آپ نے بیان فرمایا کہ اس کے اندر ذرا سا وہ نیچے جھک کر کے گویا چلنے کی کوشش کرے گا، جس طریقے سے پہاڑی سے لوگ اترتے ہیں تو نیچے جھکے ہوئے رہتے ہیں، اس کے اندر انحناء ہوگا۔ آپ نے بیان فرمایا کہ اس کا جو سر کا بال ہوگا وہ گھنگرالا ہوگا، ہماری طرح لمبا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اس کی جو آنکھ ہوگی وہ گویا کہ ابھری ہوئی ہوگی، اور ہم اس کو کانا کہہ سکتے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اس کی جو آنکھ ہوگی بالکل ظاہر ہوگی کہ اس کی ایک آنکھ کانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، ہر مومن اور مسلمان اس کو پڑھ لے گا، لیکن جو کافر مشرک اور منافق ہوگا اس کو وہ نہیں دکھائی دے گا، وہ نہیں پڑھ سکے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانیاں بتلائی ہیں۔ آپ نے بیان فرمایا کہ دنیا میں یہ بہت بڑی مخلوق کی صورت میں پیدا ہوگا اور یہ نوجوان ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آتی ہے آپ نے بیان فرمایا ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ خلق اکبر من الدجال، دجال سے بڑا کبیر الخلقہ آدمی کوئی نہیں ہوگا۔ آدم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی اولاد آئی ہیں یہ بہت بڑا آدمی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں سأقول لکم فیہ قولا لم یقلہ نبی لقومہ، میں اس کے بارے میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جس کو کسی نبی نے اپنی امت سے نہیں بتایا ہے۔ آپ نے بیان فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ وہ اندھا ہے، وہ کانا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، اللہ رب العالمین اندھا نہیں ہے، کانا نہیں ہے۔ تو اگر یہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو کوئی بھی شخص اس سے حجت کر سکتا ہے کہ اگر تیری آنکھ ایک کانی ہے تو اپنی آنکھ ٹھیک کر کے دکھا، تیرے پیشانی پر کافر لکھا ہوا اس کو ہٹا کے دکھا، ظاہر ہے کہ وہ نہیں دکھا سکے گا کیونکہ یہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، فنارہ جنہ، اس کی جو جہنم ہوگی وہ دراصل جنت ہے، وہ جنت ہو نار، اور اس کی جو جنت ہے وہ دراصل جہنم ہے۔ آپ نے بیان فرمایا کہ اس کے ساتھ دو نہریں ہوں گی، اس کے ساتھ دو نہریں ہوں گی جس کا پانی سفید ہوگا، دوسری ایک نہر ہوگی جس کے اندر آگ بھڑک رہی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فمن ادرک ذلک، جو شخص اس دجال کو پالے، اس دجال کا زمانہ پالے، فلیأتی النہر الذی یراہ نارا، تو اس نہر میں جانے کی کوشش کرے جس کو آگ دکھائی دے رہی ہے، فإنہ ماء بارد، اس لیے کہ وہ ٹھنڈا پانی ہے۔ تو یہ شعبدہ بازی سے اس انداز کی چیزیں وہ دکھاتا پھرے گا، لوگ الٹا سمجھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ یہ زمین میں 40 دن تک رہے گا، زمین میں 40 دن تک گھومے گا، ساری دنیا میں 40 دن تک گھومے گا۔ آپ نے بیان فرمایا یوم کسنہ، اس کا ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھ لیا، ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت یہ بھی بتلائی ہے، زمین اپنے مدار پر اگر یوں گھوم رہی ہے تو وہ الٹی گھومنے لگے گی۔ آج کا سائنسداں کہہ رہا ہے کہ سورج کے شعاع جو بعض اوپر سیارے گھوم رہے ہیں اس پر الٹی پڑنی شروع ہو گئی ہے، تو اگر وہاں سے الٹا پن شروع ہو گیا ہے تو ظاہر ہے کہ زمین پر اس کا اثر ضرور ہوگا، زمین بھی الٹی گھومے گی۔ آپ نے بیان فرمایا کہ یوم کسنہ، اس کا جو ایک دن ہوگا وہ ایک سال کے برابر ہوگا، وہ یوم کا شہر، اور اس کا ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا، وہ یوم کا جمعہ، اور اس کا ایک دن ایک جمعے کے برابر ہوگا، وہ سائر ایام ہی کا ایامکم، اور باقی جو ایام ہوں گے وہ تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی جب زمین اپنے مدار پر الٹی گھومنے شروع ہو جائے گی اور ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اندازے سے پڑھ لیا کرو، اندازے سے پڑھنا، یعنی جس طریقے سے فجر کا وقت، ظہر کا وقت، عصر کا وقت ہوتا ہے اس اندازے سے تم پڑھ لیا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بہت زیادہ متبعین ہوں گے، اس کے پیروکار بہت زیادہ ہوں گے، اس کا فتنہ بہت زیادہ دنیا میں پھیل جائے گا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جو جامع مسجد ہے اس کے شرقی مینارے پر نازل ہوں گے۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے ان کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے، ان کے ارد گرد عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جمع ہو جائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی دجال سے ملاقات ہوگی بیت المقدس کے پاس باب لد پر۔ باب لد آج باب لد جہاں واقع ہے وہاں اسرائیل کا ایئرپورٹ واقع ہے، وہیں اسرائیل کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ واقع ہے، تو وہیں پر باب لد ہے۔ باب لد پر عیسیٰ علیہ السلام کی مٹبھیڑ ہوگی دجال کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَإِذَا رَآهُ الدَّجَّالُ ذَابَ كَذَوْبَانِ الْمِلْحِ، وہ جب دجال کی نگاہ عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی اور عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہ اس کے اوپر پڑے گی تو وہ اس طریقے سے پگھلنے لگے گا جس طریقے سے نمک پانی میں ڈال دیا جائے تو پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، اس انداز سے وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر اس کو قتل کریں گے۔ دجال جب نکلے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ثلاث
اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. 3 نشانیاں ہیں، جب وہ نکل جائیں تو کسی کا ایمان نفع نہیں پہنچائے گا جو اس سے پہلے مومن نہیں ہوا، جو اس سے پہلے مومن نہیں ہوا. او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا ایمان کی حالت میں نیکی والا عمل اگر نہیں کیا. آپ نے بیان فرمایا پہلی نشانی یہ ہے طلوع الشمس من مغربہا، سورج مغرب سے نکلے گا. مشرق کے بجائے ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج مغرب سے نکلے گا. دوسری نشانی بیان فرمائی والدجال، دجال جب نکلے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. ودابۃ الارض، زمین سے ایک چوپایا نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا. جس طریقے سے ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اسی انداز سے ایک چوپایا بھی نکلے گا جو لوگوں سے ہم کلام ہوگا. آپ نے بیان فرمایا کہ یہ 3 نشانیاں آ جائیں سمجھ لینا توبہ کا دروازہ بند ہے. کوئی ایمان لائے گا اس کا ایمان بھی قبول نہیں، اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ اسلام قبول کرنے کی کوشش کریں گے ان کا اسلام، ان کا ایمان کارگر نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے بچنے کی تلقین کی ہے. کس طریقے سے ہمیں بچنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی بتلایا ہے. آپ نے بیان فرمایا کہ من سمع الدجال فلینأ عنہ، جو شخص دجال کے بارے میں سنے اسے چاہیے کہ اس سے دور بھاگے. آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں شہر میں معلوم ہو جائے کہ شہر میں داخل ہو چکا ہے تو شہر سے نکل سکتے تو شہر سے نکل جاؤ. اگر تمہاری گلی سے گزر رہا ہے، تم گھر میں موجود ہو تو گھر کا دروازہ بند کر لو. اگر گھر کے اندر موجود ہو، اس میں کوئی نیچی جگہ موجود ہے تو اس نیچی جگہ میں چلے جاؤ. یعنی اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کا تماشا دیکھنے کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلو. اس لیے کہ گھر سے باہر جب اس کو دیکھنے کے لیے نکلو گے ہر حال میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے. ایمان کی حالت میں جاؤ گے، کفر ہونے کی حالت میں لوٹو گے. یہ اس طریقے کا وہ فتنہ برپا کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہم جو دعا پڑھتے ہیں تشہد کے بعد، تشہد میں جو دعا پڑھتے ہیں، ہم یہ دعا جب پڑھتے رہیں تو اللہ رب العالمین ہم کو دجال کے فتنے سے بچا لے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اذا تشہد احدکم فی الصلاۃ فلیستعذ باللہ من 4. جب تم میں کا کوئی شخص آخری تشہد پڑھے اور اس کے بعد جو دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو. آپ نے بیان فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو. ومن عذاب القبر، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو. ومن فتنۃ المحیا والممات، زندے اور مردے کی فتنے سے پناہ طلب کرو. ومن فتنۃ المسیح الدجال، اور دجال کے فتنے سے بھی ہمیں پناہ طلب کرنی چاہیے. تو صحابہ کرام دجال کے فتنے سے پناہ طلب کیا کرتے تھے. ہمیں بھی یہ دعا سکھائی گئی ہے اور ہم ہر نماز میں اس دعا کو پڑھتے ہیں. لہذا اس دعا کو ہمیشگی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، برابر پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں من حفظ 10 آیات من سورۃ الکہف عصم من الدجال، جو شخص سورہ کہف کی 10 آیتیں یاد کر لے اللہ رب العالمین اس کو دجال کی فتنے سے محفوظ رکھے گا. ایک روایت میں آتا ہے من ادرکہ فلیقرأ فواتح سورۃ الکہف فإنہا جوارکم من فتنتہ. سورہ کہف کی 10 آیتیں جب وہ تمہیں نظر آ جائے تم سن لو کہ وہ تمہارے شہر میں، تمہارے گاؤں میں، تمہاری گلی میں آ رہا ہے، تو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں پڑھ لو گے اللہ تعالیٰ تم کو اس کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو کہا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اس فتنے سے بچو، تمہیں خاص طور سے وہ فتنہ نہ پہنچے، اور جان لو کہ اللہ رب العالمین بہت ہی سخت سزا دینے والا ہے. تو یہ جو قرب قیامت کی علامت اتنی بڑی بیان فرمائی ہے، دجال کا فتنہ، دجال نکلے گا، ہر حال میں نکلے گا، لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.